اب ذاکر نائک صاحب نے جب کراچی میں گفتگو شروع کی تو ایک گفتگو جس کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا یا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی وہ گفتگو تھی جس کے اندر ایک پٹھان لڑکی نے اپنے علاقے کے حوالے سے وہاں پر پائی جانے والی کچھ خرابیوں یا برائیوں کے حوالے سے اس نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا سوال تھا۔ اب اس سوال اور اس کا جو ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا اس پہ کئی حوالوں سے بات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہ وہ سوال فی نفسی ہی کیا غلط تھا جس پہ ذاکر نائک صاحب کا کہنا تھا، دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب یہی بنتا ہے۔ اب یہی جواب بنتا ہے کو دیکھنے کا پھر وہی بات آپ ورلڈ ویو کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے، مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، فلانا ہے، اس حساب سے اس کا جواب ہوگا۔ وہ ایک مذہبی عالم ہے، مبلغ ہیں، یا ایک مذہبی مناظر ہے، تو اس حساب سے ان کا جواب دینا بنتا ہے۔ تیسرا یہ یعنی اس سوال کے جواب کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں نے اس پہ گفتگو کی تنقید کی ان میں سے اکثر کا یا بہت سن کا اس پہ فوکس تھا کہ بھائی اس کا جواب یوں ہونا چاہیے تھا، ایسا دینا چاہیے تھا۔ اب اس میں ایک لبرل آدمی کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک سیکولر کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک ملحد کہے گا یوں ہونا چاہیے تھا، ایک کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ کہے گا اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے تھا۔ پھر مسلکوں کے اندر آ کے بھی کہا جا سکتا ہے کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بات کہ جواب کیسا ہونا چاہیے تھا، تیسرا یہ کہ اس میں جواب دینے والے اسکالر کا یا ذاکر نائک صاحب کا جو لب و لہجہ تھا یا ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو میں اس گفتگو کو کا جو حصہ ہے متعلقہ، وہ چونکہ آپ سب نے بار بار اس کو سن لیا ہے تو میں اس میں سے جو ان کا معاشرہ سوال تھا میں وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اسی لڑکی کے سوال کے تناظر میں ذاکر صاحب نے غالباً کسی لاہور میں، اسلام آباد میں کہیں جا کر دوبارہ اس پہ گفتگو کی، تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے جو سوال تھا اس لڑکی کا وہ یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں مکمل مذہبی سوسائٹی ہے، وہاں خواتین بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتی، مرد کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور ہر شب جمعہ کو دعوت اللہ پر نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع بھی ہوا ہے۔ سر میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کی وزڈم کے مطابق کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ریلیجس ہے، وہاں ہمارے علاقے کے تمام لوگ پر منشیات کی لت، بدکاری، پیڈوفیلیا، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی کو وہاں انہدام ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء انہیں کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، خاص طور پر پیڈوفیلیا کو، یعنی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی؟ اب یہ اس خاتون کا سوال ہے۔ اب یہ سوال بالکل درست ہے، اس میں نہ منطقی لحاظ سے کوئی خرابی ہے، نہ علمی لحاظ سے کوئی خرابی ہے، نہ مذہبی حوالے سے کوئی خرابی ہے، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی اس سوال میں کوئی خرابی نہیں ہے، الہادی نقطۂ نظر سے بھی سوال، یعنی ملحد بھی اگر اس طرح کا سوال کرے تو بھی ٹھیک ہے، ایک کٹر دینی درد رکھنے والا، جذبہ رکھنے والا بھی اگر اس سوال کو اسی انداز سے کرے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، نہ اس میں کسی اس کو کی گستاخی کی گئی ہے کسی مذہبی اس کی، نہ ہی اس کے اندر کسی مسلکی یا مذہبی شخصیت کی کوئی توہین ہے، کوئی بھی نہیں، یعنی خود مذہب پہ بھی نقد نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نہ علمی نقد ہے نہ ہی استہزائی نقد ہے، کچھ بھی نہیں، ایک سوال یعنی تضاد وہ دکھا رہی کہ بھئی ایک طرف تو معاشرہ یوں مذہبی طور پر تبلیغی جماعت ہے، شب جمعہ ہے، نمازیں سب لوگ پڑھتے ہیں، خواتین پردے میں ہوتی ہے، سب جو آپ ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کے یہ کچھ احکامات ہیں، ایک مسلم سوسائٹی کو ایسا ہونا چاہیے، تو اس خاتون نے کہا کہ ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دوسری طرف کچھ ایسی برائیاں ہیں جس کا مذہب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی مذہب کے اندر اس کی حرمت پہ سود جیسے ہے، جنسی زیادتی، ہم جنس پرستی، اور اسی طرح منشیات وغیرہ، اس میں سے ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ کو مذہب سے کوئی سہارا مل سکے کہ بھئی یہ کام کیا جانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو ذاکر صاحب کا جواب، اب ذاکر صاحب کے جواب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جس کو بادی و نظر میں آپ اس کو سنیں دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، جواب یہی جواب اس کا بنتا ہے، لیکن اس کو جب انہوں نے پھیلا دیا تو وہاں پر پھر خرابی پیدا ہوئی۔ مثال کے طور ذاکر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کے سوال میں تکرار ہے، آپ کہتی ہیں میرا معاشرہ اسلامی ہے، پھر بولتی ہیں پیڈوفیلیا ہے۔ یہاں خاتون نے وضاحت کی کوشش بھی کی، یعنی انہوں نے بتانے کی کوشش کی میرے سوال میں یوں سوال کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس میں نے کہا وہ تھوڑا سا جو ہے نا بھڑک جاتے ہیں، آپ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی ایسا بندہ جس نے ہماری گفتگو سنی اور وہ ڈاکٹر صاحب کی، تو ان کو ذرا پیغام پہنچا دیں کہ ذرا بی پی وغیرہ کی دوائی کھا لیں، وہ یا آپ کو جو ہے نا ذرا برداشت کا جو ان کا پہلا جو ایک ہمیں نظر آتا تھا کچھ گفتگو میں کہ سخت سے سخت انتہائی توہین آمیز سوالات تبھی وہ بالکل مسکرا کے جواب دیتے ہوتے ہمیں نظر، اب بھی بہت یعنی اکثر ان کا انداز یہی ہے، وہ ایک ہمارے ہاں جو ایک انداز ہے لٹھ لے کے ڈنڈا لے کے، اور تو گستاخ اور تو فلاں، تو نہیں، لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی، تو ان میں ابھی یہ چیز کم ہے، لیکن یہ جو ایک دو جگہوں پر ان سے یہ چیز ہوئی اور میں نے اکثر سوالوں کے جواب میں یہ دیکھا، تو اس سے شاید یا تو ان کی مناظرانہ طبیعت کی مجبوری ہے، تو وہ سمجھتے کہ یہ سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، اس نے بیچ میں بولا یہ مجھے کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے یا یہ مجھے کوئی لاجواب کرنا چاہ رہا ہے، تو اس خوف سے بھی کہے تب بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا، پھر آگے انہوں نے بولا
ڈاکٹر صاحب نے آپ نے جو سوال کیا ہے میرے حساب سے اس میں کنٹرڈکشن یعنی تضاد ہے. اچھا آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفیلیا ہے. اسلامی ماحول میں پیڈوفیلیا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یا آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ سوال میں خطا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلامک ہے تو مانوں گا. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے کبھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے 10 بار سوچو. اگر آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گی تو پھنس جائیں گی میری بہن. آپ کو معافی. اچھا اب یہاں تک تو بات بالکل ان کا, یعنی جو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندے کا اچھا آپ یہاں یہ سارے مذہب کے احکامات عمل اس کے ساتھ یہ بھی ساری خرابیاں اور جرائم ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ جہاں پر لوگ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اقیم الصلاۃ لذکری, یا یہ جو جوا اور منشیات وغیرہ کی حرمت, یا وہ جو ہم جنس پرستی یا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, کوئی بھی اس طرح, تو بندہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس مفہوم میں تو ان کا جواب بالکل درست تھا ذاکر صاحب کا, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. کہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے. اب ذاکر صاحب کو اس خاتون کا سوال مجھے ایسا لگتا ہے بطور طالب علم کہ ان کو سمجھنے میں دقت ہوئی. یعنی ان کو یوں لگا جیسے اس خاتون نے آگے انہوں نے بھی کہا نا کہ میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں, تو ذاکر صاحب کے مائنڈ میں شاید یہ ہوگا کہ بھائی یہ کیسا, مطلب یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے مذہب کے خلاف, مذہبی معاشروں کے خلاف, تو آپ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہی ہیں. یعنی انہوں نے اس کو یوں لیا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس خاتون کا ایسا نہیں تھا, وہ ایک برسر زمین ایک حقیقت واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک طرف ریلیجس لوگ ہیں اور دوسری طرف اسی معاشرے میں یہ خرابیاں بھی. تو یہاں تک تو ذاکر صاحب کا جواب صحیح تھا کہ آپ کے سوال میں تضاد ہے سے مراد یہ کہ یہ دو متضاد چیزیں ہو جائیں گی, کہ معاشرہ بھی مذہبی ہو اور اس کے اندر یہ خرابیاں بھی ہو. یہ آپ کسی بھی اسکالر عالم سے پوچھو یہی کہے گا. اب کیا اس کی بنیاد پہ اس معاشرے کی تکفیر ہوگی یا ان کو مرتد قرار دیا جائے گا, تو یہ نہیں ہے. یعنی یہ جرائم ہیں, یہ گناہان کبیرہ ہے, یہ بڑے گناہ ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ایک بندہ مذہب پر ماننے کا دعویدار ہونے کے باوجود اس میں یہ کبائر پائے جا سکتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. اخلاقی طور پر جو مطلوب ہے مذہب کے اندر, جو مزکا شخص ہے, جو تزکیے کا پورا پروجیکٹ ہے اور جو اس کا احکامات ہیں وہ سب, اس کے حساب سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس معاشرے میں یا لوگوں میں یہ خرابیاں ہیں تو ان کو خرابیاں دور کرنی چاہیے. یعنی ایسے ہی جیسے قرآن میں کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, تم نے اس کو دیکھا جو الدین کو جھٹلاتا ہے. اب الدین ریلیجن کے مفہوم میں لے لیں یا آخرت کی جواب دہی کے مفہوم میں, فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے جھٹلاتا ہے بھائی, تو اس کا عمل بتا رہے ہیں, یتیموں کو دھتکارتا ہے اور مساکین کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین, المصلین کے لیے ہلاکت ہے, نمازیوں کے لیے. اچھا یار یہ کیا, نمازی بھی ہو اور ہلاکت بھی ہو, کہاں الذین هم عن صلاتهم ساہون, یعنی وہ نماز میں کہ اصل مقصد اور اس سے غافل ہیں, یراؤون ویمنعون الماعون. تو یہ کیا بتایا کہ ایک بندہ ماننے کا دعویدار ہو الدین کو, یعنی جواب دہی کو یا دین کو, اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ الصلاۃ جو ہے وہ تنہا فحشاء اور منکر سے نماز روکتی ہے. اب ایک بندہ نماز کی دڑ دڑ پڑھ رہے اور اس کے اندر فحشاء اور منکر کی چیزیں بھی ہو, تو وہ یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک فرض کی ادائیگی یا ایک اس کو سر سے اتارنے یا اس کے لیے کوئی بندہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کی روح اس کے اندر موجود نہیں, تو تکفیر نہیں ہوگی. یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ اب اس کا عمل اس کے عقیدے یا اس کی زبان سے جو اس کا بیان اس کا عمل جھٹلا رہا ہے. تو ایک تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک. اس کا جو ذاکر صاحب نے یہاں پر یہ جو کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ کا سوال غلط ہے. یہاں اب یہ بات جو ڈاکٹر صاحب کی ہے, یہ میرے خیال سے ایک بطور غیر جانبدار طالب علم ایک گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ذاکر صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی. سوال بالکل صحیح تھا, سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی. یہاں پر خاتون نے پھر کوشش کی اپنی بات کی وضاحت کی بولنے کی, ڈاکٹر صاحب اس کو نہیں بولنے دیا. اس کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے نہیں آپ کو میں بولنے نہیں دوں گا, پہلے آپ کو قبول کرنا پڑے گا. یعنی کیا قبول کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا سوال غلط تھا, تو اگر آپ قبول نہیں کرتے تو میرا جواب ختم. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ نہ مانیں کہ یہ سوال غلط تھا تو بس پھر میں اور جواب نہیں دوں گا, میرا جواب ختم ہو گیا. پھر خاتون یہاں پر کہتی ہے کہ جی سر اوکے, میرے سوال کی نوعیت غلط تھی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نوعیت غلط نہیں, سوال غلط. حالانکہ خاتون کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. خاتون کو جائز ان کو بولنے نہیں دیا کہ تو انہوں نے شاید یہی کہنا تھا کہ بھائی سوال تو میرا یوں ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے, یعنی میرے سوال میں تضاد نہیں ہے, ہمارے اس معاشرے میں تضاد ہے. ہمارے کیریکٹر اور ہمارے عمل اور ہماری گفتگو اور ہمارے عقیدہ جس کو ہم مانتے ہیں اس میں تضاد ہے. وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی اور کہا یہی تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے کہ نہیں سوال کی نوعیت نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. سر ڈاکٹر صاحب نے سورہ حجرات کی آیت 6 کا حوالہ دیا جس کے اس پر مطلب وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ اس آیت کا یہاں پر اس بات سے کیا تعلق ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ آپ سارے مجمع میں دہرا رہی ہے, آپ اسلام پر تہمت لگا رہی ہے اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. تو یہ میرے خیال سے مناظر کی حیثیت سے تو شاید کوئی بندہ ان کو مارجن دے دے کہ نہیں, ایک ان کو لگا بھائی یہ تو پروپیگنڈا جو ہے معاشرہ میڈیا وغیرہ پر یا مذہب کے مخالفین اسلام کے دشمنان ان کے مطابق, اور اس کو یہ اچھال رہی ہے, تو اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مناظر ہونے کی حیثیت سے ان کا ایسا کہنا ٹھیک تھا. لیکن ہمارا طالب علمانہ خیال یہ ہے کہ ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس پہ مختصر یہی کہ سوال میں کوئی تضاد نہیں ہے,
اس معاشرے میں تضاد ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اچھا، اب یہ تو ایک وہ ہوگی۔ اب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور جگہ دہرایا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ سوال کا جو پہلا حصہ جس کا میں نے کہا یہاں تک ان کا بالکل جواب درست تھا یا ایسے ہی جواب ہونا چاہیے تھا، تو اس کو بہت سے لوگوں نے اسی طرح سمجھا، بہت سے لوگوں نے اس کو اس حصے کو چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب پہ چڑھائی کر دی، یعنی ایسے ہی جس ڈاکٹر صاحب نے اس بیچاری نہتی لڑکی کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اور جس معاشرے میں ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر تو کسی بھی شخص پر توہین مذہب یا اہانت یہ کہہ کر کہ بھئی آپ نے اسلام پر تہمت لگا رہی ہے، آپ اسلام کے اوپر الزام، یہ بہت بڑا بیان ہے، یعنی بیان اس مفہوم میں کہ اس سے کوئی بھی سرفراز شخص جو ہے اس کا دماغ گھوم سکتا ہے، ٹھیک۔ تو جواب اس طرح سے شاید نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ جواب کا پہلا حصہ جہاں تک دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسلام بھی ہو، یوں بھی ہو، فلاں، یہ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور جگہ جا کر نے اسی پر مزید بات کی ہے، میں ذرا آپ کو کیا کری تھی کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل، لیکن جنت میں جائیں گے کیا مسلمان؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر وہ خاتون صحیح ہے کیا پیڈوفیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہاں، نام کیا ہوئی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئی ہے، لیکن کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے۔ اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو، کوئی بھی گناہ، لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے، نام کے مسلمان ہوں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوں گے، تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی، یہ ہمیں غلط فہمی ہے۔ میں بھی مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے، اس لیے محنت کرتا ہوں، رات رات جاگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے، کتنے بار؟ 70 بار۔ اللہ کے رسول سب سے جو مجھے اتنی نعمت دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کو دہرایا، یعنی ابھی تک ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ سوال کو ابھی تک انہوں نے اس کو واضح نہیں اپنے آپ میں کیا کہ بھئی اس لڑکی کا سوال صحیح تھا، یعنی غلط ایسا نہیں تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب کو لگ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہے کہ یار اس نے یہ بول دیا، لوگ بھئی وہ لڑکی کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اس وقت ہے جو لوگ یہ سارے تلے ملے نمازیں یہ سب کر رہے تو جنت یعنی ان کو دین کا حکم سمجھ کے اور یہ کہ بھئی یہ کرنے سے ہماری آخرت بنے گی، وہ یہ کر رہے ہیں نا، تو وہ تو اس خاتون نے اس لڑکی نے لوگوں کا تضاد واضح کیا تھا۔ خیر ایک تو یہ چیز تھی جس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور لوگوں نے بڑا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو رگیدا اور کہ بھئی یہ دیکھو کیسے، اس سے ہم نے آپ سے پھر کہا کہ ان کا لب و لہجہ اور خاص طور پر آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ اسلام پر تہمت لگا رہی ہے اور معافی بھی نہیں مانگ رہی ہے، آپ معافی مانگو، سوال غلط ہے۔ تو یہ ایک عالم دین یا کوئی بھی بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں لوگوں کو علم دے رہا ہوں، ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، خاص طور پر آپ مذہب کے مبلغ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے 2-3 جگہوں پر اور بھی ایسا کیا، اور ایسا میرا نہیں خیال کہ جو اس طرح ان کا یہ بن گیا، حالانکہ ہم جس ذاکر نائک کو بہت پہلے پڑھتے تھے یا جانتے تھے ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بزرگی یا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان میں برداشت کی جو حد ہے یا برداشت جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر ان کو یہ بھی دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگا کہ کس طرح سے اس کو کی جان اور مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔